کہ گزر تو پھیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، قوم کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ اور یہ دوسری سائڈ پہ اختر صاحب ہیں، ان کو بھی پوری قوم جانتی ہے، آج کل بڑے مشہور ہوئے پڑے۔ چلیں پہلے ڈاکٹر قدیر صاحب پہ بات کرتے ہیں۔ ان کا اختر صاحب کا تو خیر یہ کمپیریزن یہاں پہ بنتا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے اور اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے ہم پاکستان کو، اس ملک کو اور اس قوم کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ اور چند سالوں میں وہ کام جو دنیا اس پہ حیران ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا۔ ساری پابندیاں ہونے کے باوجود اور حالات موافق نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کر دکھایا۔ صرف کیا تھا؟ ایک جذبہ تھا قوم کی خدمت کا۔ اچھا، یہ تو انہوں نے کر دکھایا۔ ایٹ دی اینڈ ان کے شعر سے کیا تھا، اور وہ کتنا شکوہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قوم کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لیکن جب حالات پہ انسان کو شکوہ تو آتا ہے کہ ایک ہیرو کو، اتنے بڑے ہیرو کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ ہم نے ان کے جانے کے بعد ہم ہیرو کرتے رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں ان کو ہیرو بنا کے ہم پیش کر ہی نہیں سکے۔ ہیرو بنا کے پیش جب ہم نے کیا ہوتا تو آج کتنے ڈاکٹر قدیر اور پیدا ہو چکے ہوتے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ہیروز کو نہیں پہچان سکی۔ ہم نے یہ ہمارے سامنے یہ فیک قسم کے، یہ اس طرح کے اختر کی طرح کے سٹار آ رہے ہیں۔ اختر کو میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ یہ قوم کا کہ دو رخ ہیں، اور ڈاکٹر قدیر والا وہ قوم کا رخ ہے جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور یہ اختر موجودہ قوم کا چہرہ ہے۔ اس میں اختر کا قصور نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اس میں اس قوم کا قصور ہے، اس بکاؤ میڈیا کا قصور ہے جو پیسے کے پیچھے انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ بیچنا جانتے ہیں۔ اور ہم نے بحیثیت قوم پیسے کے لیے سب کچھ بیچ دیا۔ ہم نے صحت بیچ دی، ہم نے انصاف بیچ دیا، ہم نے اپنا ملک کی عزت اور وقار بیچ دیا۔ ہم جب یہ اختر کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ وائرل ہو جائیں گے تو کون پروفیشنل بنے گا؟ کون آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنے گا؟ کون انجینئر بنے گا؟ کون ڈاکٹر بنے گا؟ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر قدیر بننے کے لیے، اور پروفیشنل بننے کے لیے اور ہیرو بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ماریں کھانی پڑتی ہیں۔ اور اگر اس سے کیا ہوگا، جب ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچے یہ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، محنت کرو اور بعد میں ماریں بھی کھاؤ اور تکلیفیں بھی جھیلو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی بھی ٹک ٹاک پہ محنت کرو، کسی وقت وائرل ہو جاؤ اور آپ کے بارے نعرے ہو جائیں گے۔ تو ایز اے رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کے وائرل ہونے سے بحیثیت قوم ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ملک و قوم کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہمیں اپنے ہیروز کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنی ہوگی۔ اس میڈیا کو چاہیے کہ وہ والے لوگ تلاش کر کے لے کے آئیں جو اس قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں، وہ گمنام لوگ ہیں، ان کو لے کے آئیں سامنے۔ ان لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں سامنے لے کے آیا جائے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ملک اور یہ قوم کھڑی ہی ان چند لوگوں کی وجہ سے ہے جو گمنام ابھی بھی اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو سامنے لے کے آنا کیوں ضروری ہے کہ کل کو ہمارے بچوں میں سے بھی، ہمارے بچوں کے سامنے وہ رول ماڈل بنے، کل کو ہمارے بچوں میں سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں جو قوم کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں۔ انگریز نے یہ برصغیر پہ کیسے قبضہ کیا تھا؟ برصغیر اس وقت جب مغل حکمران تھے تو اتنا بڑا امپائر تھا کہ پوری دنیا کی بنسبت 25%، پوری دنیا کی ٹریڈ ایک طرف اور برصغیر کی ٹریڈ 25% ہوا کرتی تھی، اور انگلینڈ اس وقت 3% میں بھی نہیں آتا تھا۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان کا فیوریٹ بزنس اور فیوریٹ کاروبار یہ بحری قزاق تھے، یہ فرانسیسی اور یہ انگریز، یہ گورے سارے۔ تو انہوں نے یہ ہمارے برصغیر کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، مغل حکمران ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ تو اسی دوران بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑا سخت بیمار ہو گیا، سارے چارہ جوئی کر لی لیکن وہ اس کو صحت نہیں مل رہی تھی، اللہ پاک کی طرف سے منظور ایسے تھا۔ تو یہ بات جب انگلینڈ تک پہنچی تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا، یا جو بھی اس وقت طبی ماہر تھا، وہ آیا، اس نے کہا جی میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، میں اس بیماری کے بارے میں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ویلکم۔ اس نے پوری محنت کی اور اللہ پاک نے اس کو بچے کو صحت دے دی۔ اب وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے کہا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟
تو وہ بادشاہ تھا، اتنی بڑی اکانومی کے اوپر وہ سربراہی کر رہا تھا اور اتنے بڑے امپائر اس کے پاس تھا، اس کے لیے کچھ بھی دینا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا. اس نے اور وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا، کچھ بھی مانگ سکتا تھا اپنے وزن کے برابر. اس وقت مشروع ہوا کرتا تھا کہ اس کو بادشاہ اس طرح انعامات دیا کرتے تھے کہ اس کو اس کے وزن کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات دے دو. لیکن اس نے نہیں مانگا. اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ اس نے کہا جی مجھے بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں تو میری قوم کو ٹریڈ کی اجازت دے دیں. اب بادشاہ مجبور تھا، وہ بات کر چکا تھا، اس کے ٹریڈ کی اجازت دینی پڑی. انہوں نے ٹریڈ سٹارٹ کی اور وہ اس قوم کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہاں سے انہوں نے ٹریڈ سٹارٹ کی اور آگے آپ سارے تاریخ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. انہوں نے پھر آہستہ 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 بر صغیر پہ قبضہ کر لیا. تو اس ساری اس قوم کے اٹھنے کے پیچھے اس گمنام ہیرو کا ہاتھ تھا. وہ چاہتا تو اپنے لیے کام کر سکتا تھا، اپنے ہیرے جواہرات لیتا اور اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں، اور اس کی بلکہ کتنی نسلیں اس کی عیش و عشرت میں زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن اس نے اپنے ذات کی قربانی دی اور اپنی قوم کو بچا لیا. یہ ہیرو ہوتے ہیں، یہ ہیرو ہوتے ہیں. خدا را اپنے ہیروز کو پہچانیں، بحیثیت قوم جاگ جائیں. تھینک یو.